اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ آج میں آپ کو استغفر اللہ کرنے کے 5 سٹیپس بتاؤں گی، 5 ایسے سٹیپس جن پر آپ عمل کریں گے تو آپ بلیو کریں کہ آپ کی استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ آپ جو کچھ اپنی لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ یا علی، میں اپنے جسم میں بہت ضعف محسوس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، میں نماز پڑھوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا، میں اپنے جسم میں بہت ضعف محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو تمہارے دل کو سیاہ سے سیاہ ترین کر دیتا ہے، اور اس طرح سے تم اپنے اللہ سے دور ہونے لگ جاتے ہو، تمہارا عبادات میں دل نہیں لگتا اور تم اپنے بدن میں ضعف اور سستی کو محسوس کرتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ استغفار کے پانی سے اپنے دل کو دھو لو، اپنے قلب کو پاک کر لو۔ تو پیاری یوٹیوب فیملی، بہت سی بہنوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج جو میں یہ 5 چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی دعا کو ضرور قبول ہوگی۔ یعنی پہلے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مکمل دھیان سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ یعنی آپ بے دھیانی میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب بھی آپ کی زبان پر جاری رہنا چاہیے استغفر اللہ۔ لیکن اگر آپ کوئی کام مکمل توجہ سے کرتے ہیں تو وہ اس کام میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ خوبصورتی ہے۔ جب استغفر اللہ کرنا شروع کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ آپ ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں۔ دل میں آپ نے یہ کنسیپٹ رکھنا ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ کرتے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعداد، یعنی کہ آپ نے تعداد جو ہے نا وہ فکس کر لینی ہے کہ آپ نے روزانہ اتنی تعداد میں استغفار کرنا ہے۔ آپ بہت سے لوگ یعنی کہ کھلے میں استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا تعداد کم ہی رہتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے بہت زیادہ استغفر اللہ کر لیا، تو پھر وہ کبھی باتوں میں لگ جاتے ہیں یا اس طرح سے بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تعداد فکس کر لیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کثرت سے استغفر اللہ کر سکیں گے۔ یعنی آپ اگر تعداد فکس نہیں کرتے تو یہ کثرت سے استغفر اللہ نہیں کر سکیں گے، آپ بھول جائیں گے۔ تو آپ تعداد فکس کر لیں کہ روزانہ کی بیس پہ آپ نے 500 دفعہ یا 1000 دفعہ یا 1500، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنی آپ تعداد فکس کر لیں اور روزانہ اتنا ہی آپ نے استغفر اللہ کرنا ہے۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم فکس کر لینا ہے، یعنی وقت معین کرنا ہے۔ حدیث کے مطابق بہترین وقت تہجد کا ہے۔ جو لوگ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے معجزات ہوتے ہیں۔ آپ بلیو کریں ان کی دعائیں، ان کی حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ خود انسان کو آواز دے کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی توبہ کرے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجات طلب کرے، جو اپنی دعاؤں کی قبولیت مانگے۔ تو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر آپ استغفر اللہ کرتے ہیں، آپ ٹائم فکس کر لیتے ہیں اور اس وقت میں آپ استغفر اللہ کرتے ہیں تو آپ بلیو کریں 100% بہت جلد آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے اور آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مکمل اعتماد کے ساتھ، یعنی اعتماد آپ کو مکمل ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی دعا، آپ کی استغفار ضرور قبول کریں گے۔ آپ کے دل میں ہرگز گمان نہیں آنا چاہیے، یعنی جب آپ یقین ہی نہیں ہے آپ کو تو پھر بے شک آپ یہ استغفار کا وظیفہ نہ کریں، آپ وظیفہ چھوڑ دیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف گمان ہمیشہ اچھا ہی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی عطا کرے گا، اور ہم جو استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا استغفار ضرور قبول کرے گا اور ہماری حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا استغفار ضرور قبول ہوگا۔ 5ویں چیز یہ ہے
کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے استغفر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف استغفار کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے اور آ کے ہمیں سوری بولتا ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب دوبارہ بچہ وہی غلطی کرتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز پہ غصہ آتا ہے، اور جب بار بار بچہ وہی غلطی کرتا رہتا ہے اور پھر سوری بھی کرتا رہتا ہے تو اس سے تو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف سے گناہوں پہ گناہ کیے رکھتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ یہ آپ کے لیے جو ہے کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو دل سے توبہ کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات ہم جانے انجانے میں آپ بہت زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات زبان کے تیر بھی ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی عمل جو ہے گناہ ہے، اور یہ چیزیں ہمیں گناہ لگ بھی نہیں رہی ہوتی۔ تو اس طرح سے آپ نے خود پر غور کرنا ہے اپنی ڈیلی روٹین پہ کہ آپ کہیں زبان سے یا ہاتھ سے یا اپنے کسی ایسے کام سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو آپ ان 5 باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کا استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوگا، اور آپ کے ساتھ بہت ہی جلدی معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آپ وہ سب کچھ اچیو کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کو وہ تمام خوشیاں ملیں گی، تمام آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔